مسیح میں آپ سے سلامتی ہو. خدا ہم سب کو برکت دے. سب تشریف رکھیں. آج ہم ایک دوسرے کو بھی سلام کریں. آج کی شام ہمارے لیے فضل بابرکت اور خوشیوں سے معمول ہے، کیونکہ ہم شام قدری یادگار کر رہے ہیں. جس شام خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہم سب کا کفارہ دیا اور ہم سب کو اپنے قیمتی لہو سے خرید کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا ہے. ہلیلویا. اور اپنے مسیح کے لیے تالی بجائیں گے. ہلیلویا. آج میں بہت شکر گزار ہوں خداوند کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر کیسر شوکت صاحب کا اور آپ سب کا بھی خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی آج کی شام ہماری زندگی بخشی ہے کہ ہم سب مل کر خداوند کی حضوری میں جمع ہو سکے. کیونکہ یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ یہاں پر خداوند کی خادم ڈاکٹر مرکز فدا جو کہ ایک عظیم خادم ہے اور ایک عظیم فرستار بھی ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن وہ اس اپنے خدمت کے ٹور میں کبھی گئے ہیں. خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے قسم کے ساتھ استعمال کرتا رہے. آئیے ہم ان کے لیے بھی زوردار تعلیم دیں گے. اور انشاءاللہ بائبل مقدس کو ہم کھولیں گے. خداوند کا پاک کلام میں سے مقدس مرکز کی بات کی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام مقدس کو پڑھیں گے. بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی بات لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو بائبل مقدس کی ترتیب میں ایک تاریخی کتاب ہے، اس کے 8ویں باب میں سے اور 31ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام میں سے ہم 35ویں آیت تک پاک کلام کی تلاوت سنیں گے. آپ اسے کوئی بھی کھڑا ہو کر کلام کی تلاوت کرنے میں برکت حاصل کر سکتا ہے. بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے 33ویں آیت. بائبل مقدس ہے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. بائبل مقدس کی تلاوت کے لیے آپ سامنے آ سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. یاد رکھو خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا. سب سے اہم بات خدا کا کلام ہے. جب ہم کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہی وہ کلام ہے جو ہمیں دعا کا ہلیلویا. مقدس مرکز 8واں باب 31ویں آیت سے 33ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے سنیں گے. ہلیلویا. خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کہن اور فقیر اور رد کرے اسے رد کرے اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے. اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی. پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. آمین. خدا کی کلام مقدس کا پڑھا گیا اور سنا گیا. اس کلام کے سبب سے خدا ہم سب کو برکت بخشے. آمین.
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے بے حد شکر گزار ہیں جو اس روئے زمین پر ہمارے لیے انسان بن کر آیا، تاکہ بنی نوع انسان کے دکھ درد اور ان کی مشکلات اور ایک ایسا کام جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا، جس کو کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے کہ ان کے گناہوں کا کفارہ دے۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے اپنی جان دے کر نسل انسانی کو گناہوں کی دلدل سے نکالا۔ وہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے اور طرح طرح کے مسائل اور مشکلات اور بیماریوں اور کمزوریوں میں جکڑے ہوئے تھے، خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر، مار کھا کر ہمیں شفا بخشی اور اپنی جان دے کر ہمیں زندگی دی، اور مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا۔ تو اس لیے خداوند یسوع نے کہا جو کوئی انجیل پر ایمان لائے گا وہ بپتسمہ لے نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی تعلیم، جو کوئی اس پر عمل کرے گا اور انہی حکموں کو جو یسوع نے سکھائے ہیں دوسروں کو بتائے گا، خداوند یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ تو آج کی شام میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ 8 اپریل 1993 میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے درمیان خداوند کی انجیل کی منادی کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس خداوند کے خادم بڑی دور دراز سے، گجرانوالہ سے ہمارے پاس آیا کرتے تھے، اور انہوں نے آ کر ہمیں خدا کے کلام کی تعلیم دی اور یسوع مسیح کی خوشخبری ہم تک پہنچائی، اور ہم نے گھر سے چوری بھاگ کر بپتسمے لیے، کیونکہ ہم مسیحی نہیں تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو جب قبول کیا تو گھر سے چوری بھاگ کر میں اور میری بڑی 2 بہنیں ہم نے چھپ کر چوری سے بپتسمے لیے، اور جب ہمارے خاندان میں اس بات کا پتہ چلا تو سب سے پہلے ہمارے والد صاحب نے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ایسا عمل کیوں کیا؟ آپ کسی بڑی نہر میں جاتے، وہاں ڈوب کر مر جاتے، واپس کیوں لوٹ کر آئے؟ کیونکہ جب آپ خداوند یسوع کو قبول کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ساری مشکلات آپ کے سامنے ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم نے بہت ساری مشکلات کو فیس کیا، اور خداوند کے فضل اور اس کے رحم اور کرم کی بدولت، جس نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے، جس نے اپنا لہو بہا کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ اور فدیہ دیا ہے، اسی نے ہمیں ایمان میں مضبوط کیا، اور خداوند کی کرنی ایسے ہوئی کہ تقریباً 5 سال کے عرصے کے دوران ہماری فیملی کے سربراہ ہمارے والد صاحب نے خداوند یسوع کو قبول کیا، اور پھر 2012 سے باقاعدہ جب ہم نے ایونجلزم کا آغاز کیا تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے خداوند یسوع کو قبول کرنا شروع کیا اور یسوع مسیح پر ایمان لیا ہے۔ اور جب مجھے یہاں کا پیغام دیا گیا کہ میں آپ کے پاس آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کروں، میں نے ٹی کے لوگوں کے ساتھ بات کی کہ ہمارے چرچ کی سالگرہ ہے، ہمارے روحانی سالگرہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے جہاں پر خداوند کے خادم ڈاکٹر کیسر شوکت نے خدایا ہے۔ ہم اپنی کلیسیا میں خدمت کر رہے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خوشخبری پھیلا سکیں، ہم وہاں جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور خدا کے خادموں کو اور ہماری چیز کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ خدا یسوع مسیح اس روئے زمین پر اسی لیے آئے تاکہ وہ بہت دکھ اٹھائیں، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی بچ جائے
اور نجات پائے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع اپنے کلام سے غسل دے کر کلیسیا کے سارے داغوں کو، پاپوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے لہو سے، اپنے کلام سے ہمیں پانی سے غسل دے کر ہمیں پاک کیا ہے، ہمیں دھو ڈالا ہے، تاکہ ہمارے بدن میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جری، کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس کی وجہ سے ہم روئے زمین پر رہ جائیں۔ یسوع آیا، اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اس نے کہا میں آسمان پر جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، اور آؤں گا اور آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع اسی لیے آیا تاکہ میں اور آپ جو غیر قوم سے ہیں، میں اور آپ جو یسوع سے ناواقف ہیں، میں اور آپ جو یسوع کو نہیں جانتے، وہ اس کی شفقت کو، محبت کو، پیار کو جان سکیں، جو اس نے ہمارے لیے کلوری پر اپنی جان دے کر ہم سب کے گناہوں کو دھو ڈالا، ہمارے ہی نہیں بلکہ ساری نسل انسانی کے، تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ بولو یسوع مسیح کی، بولو زندہ اپنے لوگوں میں۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے یہ بات کی کہ میں دکھ اٹھاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، تو شاگردوں میں سے پترس اسے الگ لے گیا۔ یسوع تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ تجھ پر ایسا وقت نہ آئے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے شیطان دور ہو، کیونکہ خدا کی باتوں کی نسبت تو آدمیوں کی باتوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ خدا کی بات یہ تھی کہ یسوع مسیح کوہ کلوری پر اپنی جان ہم سب کے گناہوں کے کفارے اور فدیے کے لیے دے، اپنا لہو ہم سب کے لیے بہائے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ سکھا رہے تھے، اس لیے انہوں نے پترس سے یہ کہا کہ اے شیطان دور ہو۔ بیسیکلی اس کے اندر وہ ایسی تاثیر کام کر رہی تھی جو یسوع کے ساتھ ہمدردی دکھا رہی تھی۔ انسان ہوتے ہوئے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پر یاد رکھو خدا یسوع یہ سکھا رہے تھے جب اس نے اپنے شاگردوں پر یہ ساری باتیں ظاہر کی، اور انہیں جب وہ پہاڑ پر لے گیا اور کہا، وہاں پر انہوں نے ایلیا اور موسیٰ کو خداوند کی موت کے متعلق، اس کے انتقال کے متعلق وہاں پر باتیں کرتے سنا، تو مرد خدا پترس نے کہا ہم یہاں ہی رہے، یسوع کتنا اچھا ہے۔ آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی کہ جب تک میں مر کر جی نہیں اٹھتا تم نے یہ بات کسی سے نہیں کہنی۔ کون سی؟ کہ میں اس روئے زمین پر اس لیے آیا ہوں تاکہ یروشلم میں اپنی جان لوگوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے دے سکوں، اپنا لہو ان کی خاطر بہا سکوں۔ یہ بات تم نے جب میں آسمان پر چلا جاؤں گا، مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تب تم نے لوگوں کو بتانی ہے۔ اور آج اس لیے ساری دنیا کے اندر چرچا ہوتا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی مسیح ہے، یسوع کے ہی وسیلہ سے ہم سب بچائے گئے ہیں، اور اس کے ہی کفارے کے ذریعے سے ہم سب نجات پا چکے ہیں۔ اس لیے کہ یسوع کا لہو ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ جب ہم یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یسوع مسیح کے متعلق، اس کے مرنے کے متعلق، اس کی موت کے متعلق، اور زبور 22 کے اندر یسوع کی موت کے متعلق واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اس لیے ایلیا اور موسیٰ نے جو کچھ کہا تھا، خدا یسوع نے کہا جو نبیوں نے کہا تھا، جو موسیٰ نے کہا تھا، جو توریت میں میرے متعلق لکھا گیا تھا، وہ سب کچھ پورا ہونا ہے، کیونکہ اور کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ واحد خداوند یسوع مسیح ہی ہے جس نے اس زمین پر آ کر ہم سب کو اپنی جان دے کر زندگی بخشی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے، میں آؤں گا اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جاؤں گا، وہاں ہم
ہمیشہ آسمان پر رہیں گے. ہاللیلویا. سو ہمارے لیے کیلوری کی شام، آج کی شام بابرکت ہے، کیونکہ اس شام خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر قربان ہوا، ہماری خاطر مارا گیا، ہماری خاطر اس نے جو باغ گتسمنی کے اندر دکھ اٹھائے. اگر ہم اس کو اس کے دکھوں کے متعلق گہرائی میں جا کر دیکھیں، آج ہم صرف صلیب پہن کر یا صلیب کا نشان لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ صلیب ہے جس پر یسوع نے جان دی ہے. کبھی اگر ہم اس کے اس دکھ کو دیکھیں جو اس نے باغ گتسمنی کے اندر سہا ہے اور جس طور سے وہ کرب کی حالت میں رہا ہے، کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دل سوزی سے، پریشانی سے دعا کر رہا تھا اور اس کا خون جو ہے وہ پسینے کے تھرو زمین پر بہنے لگا. خداوند یسوع اس قدر جان کری کی حالت میں تھا، اس قدر پریشانی کے عالم میں تھا، اس قدر یسوع دکھی ہو چکا تھا. یسوع نے کہا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پر میں جیسے چاہتا ہوں ویسے نہیں، تیری ہی مرضی پوری ہو. باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جو یہاں پر یسوع نے پترس کو ملامت کی، یسوع کو ڈانٹا کہ خدا کی باتوں کا ماننا ضروری ہے تاکہ لوگ اس بات کو جان سکیں کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، یسوع ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ اور فدیہ دینے والا ہے. اور جب آپ خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں تو اس لیے اس نے کہا تھا جس نے میرے پیچھے آنا ہے اسے صلیب اٹھانی پڑے گی، اسے دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا، اسے مشکلات برداشت کرنی پڑے گی، اسے لوگوں کی باتیں سہنی پڑے گی. اس لیے اس نے کہا جب لوگ تمہیں میرے نام کے سبب سے برا کہے اور تمہاری نسبت ناحق باتیں کہے تو تم خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ میرے نام کے سبب سے تمہیں ستایا جا رہا ہے کہ تم ایسے خداوند کو، نجات دہندہ کو، یسوع کو مانتے ہو جس نے ساری نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. اور وہی ایک اکیلا خداوند ہے جس نے ایسا کر کے دکھایا ہے، کوئی اور نہیں ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے خداوند کا کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے اور بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہے. آؤ یوحنا عرف کے مکاشفہ میں ہم خداوند کی کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں جن کو جانیں گے. خداوند کلام مقدس میں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. بائبل مقدس میں خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے پہلے باب میں اور اس کی 5ویں آیت سے خداوند کی کلام مقدس کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. مکاشفہ پہلا باب 5ویں آیت سے. اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پروٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے. آمین. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک. آمین. کلام کی کلام مقدس کا پڑھا گیا، سنا گیا، ہمارے لیے بات سے بات کرتے ہیں. آمین. یسوع مسیح مر کر زندہ ہوا اور اس نے اپنے خون اقدس کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے مغفرت بخشی اور ہم کو بادشاہی عطا کی. ہاللیلویا. گناہوں سے خلاصی دلا کر ساتھ میں ہمیں آسمان کی بادشاہی کے وارث بھی بنایا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے
جو یسوع مسیح نے ہر ایک انسان کے لیے کی ہے. جو کوئی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر کیوں دی, کیوں مرا, کیوں کوہ کلوری پر وہ قربان ہوا, کیوں گتسمنی باغ میں اس نے سے دکھ اٹھائے, کیوں یروشلم کی گلیوں میں اس کی تذلیل کی گئی, اگر کوئی اس بات کو جان گیا ہمیشہ کی زندگی کا وارث وہ ہوگا, کیونکہ وہ اسے بادشاہی عطا کرے گا. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو, جب وہ تمہیں مل گئی تو ہر چیز مل جائے گی. ہاللیلویا. خداوند کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع کو اپنی زندگی میں بلانا ہے. جب یسوع ہماری زندگی میں آئے گا تو پھر ہمیں وہ اپنے کاہن بنائے گا. ہاللیلویا. جب یسوع ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم اس کی منادی کریں گے, ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ ہے. اس لیے خدا کے کلام مقدس میں مقدس متی 16ویں باب کی 16ویں آیت سے ہمارے لیے تحریر کرتے ہیں. جب یسوع مسیح نے پوچھا لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کوئی ایلیا کہتا ہے, کوئی یرمیا کہتا ہے. انہوں نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے کہا یسوع تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے کہا پترس یہ بات تو نے نہیں کہی, یہ بات میرے باپ نے تیرے اندر ڈالی ہے. اور یسوع نے کہا میرے پاس وہی آتا ہے جسے باپ بھیجتا ہے, اور جس کو خدا بچانا چاہتا ہے وہ کسی قوم سے ہو, کسی قبیلے سے ہو, کہیں سے بھی ہو, یسوع کے پاس آ جاتا ہے. اور جب یسوع کو قبول کر لیتا ہے تو یسوع اسے آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا دیتا ہے. اور پھر بادشاہی کا وارث بنانے کے بعد اس کو اپنی گواہی کے لیے کھڑا کر لیتا ہے, تاکہ لوگوں میں, قوموں میں, امتوں میں اس بات کی شہادت دے سکے کہ یسوع ہی مر کر زندہ ہوا ہے, اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. اور وہ اس کی انجیل کی منادی جا کر دنیا میں کرے, تاکہ جو اس بات پر ایمان لائے وہ بچ جائے, ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے. ہاللیلویا. میرا خداوند اس لیے اس روئے زمین پر آیا, اس لیے آج کی شام ہمارے لیے بابرکت اور خوشیوں کی شام ہے, جس کے متعلق کلام میں لکھا ہے جب خوش ہو تو حمد کے. اس لیے یہاں پر ہم کوئی تقریباً 3 گھنٹے سے خداوند کی حمد و ثنا میں گیت گا رہے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہمارے لیے قربان ہو چکا ہے. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. دنیا کے لوگ, دنیا کی قومیں, دنیا کے قبیلے آج اس بات کے منتظر ہیں کوئی ایسا مسیحا ملے. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں سے وہ میں شخص تھا جو اس کی تلاش کر رہا تھا, جسے خداوند یسوع مسیح ملا. جب یسوع ملا تو آج میرے خاندان کے سارے لوگ خداوند یسوع کو قبول کر کے اس کی خدمت کر رہے ہیں. جب آپ یسوع کو جان جائیں گے, جب آپ یسوع کو جان جائیں گے تو آپ بھی یسوع کے کاہن بن کر کام کریں گے کہ وہی خداوند ہے جس نے ہمارے لیے مر کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. آمین. آؤ اپنی زندگی خداوند کے ہاتھوں میں سونپیں اور اپنے آپ کو کلام مقدس سے دھوئیں, واش کریں, کیونکہ یہ کلام ہمیں دھو کر پاک صاف کر کے آسمان پر لے جانا چاہتا ہے. آؤ اپنی زندگی پر غور کریں, یسوع مسیح کا شکر ادا کریں جس نے ہمارے لیے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں زندگی بخشی ہے. آؤ ہم سب کھڑے ہو کر خدا کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں.